ناموس کا جنازہ اور سوشل میڈیا کی بے لگام دنیا۔ ایک وقت تھا کہ معاشرہ شرم و حیا کا آئینہ دار تھا۔ فنکاری صرف ان افراد کا کام سمجھی جاتی تھی جو باقاعدہ تربیت یافتہ، ہنرمند اور تہذیب کے دائرے میں رہ کر کام کرتے تھے۔ مگر سوشل میڈیا کی آمد کے بعد ہر گھر ایک اسٹیج، ہر فرد ایک فنکار اور ہر لمحہ تفریح کا تماشا بن چکا ہے۔ آج نہ عمر کا لحاظ ہے، نہ جنس کا فرق، بوڑھے، جوان، مرد، عورت سب شہرت کی دوڑ میں حیا کی چادریں اتارتے جا رہے ہیں۔ وہ عورت جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، آج وہی عورت اسکرین پر ناچتی، گاتی، اداکاری کرتی اور خود کو سستی شہرت کے ہاتھ بیچتی نظر آتی ہے۔ اور افسوس اس بات کا ہے کہ معاشرے کے بڑے جنہیں ان کی اصلاح کرنی تھی وہ بھی ان ویڈیو کو دیکھ کر انجوائے کرتے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ قرون اولیٰ میں حکمران ولی اللہ ہوتے تھے۔ ان کی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا، رعایا کی بھلائی اور دین کی سربلندی ہوتا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی رعایا بھی دیندار اور غیرت مند ہوتی۔ مگر آج کے حکمرانوں کا نصب العین صرف اقتدار اور دولت کا حصول ہے۔ جب قوم کے رہنما خود اپنی دنیا کے اسیر ہوں تو رعایا کیسے راہ راست پر رہ سکتی ہے؟ حدیث میں ہے جب تم میں حیا نہ رہے تو جو چاہو کرو، یہی ہو رہا ہے۔ بے حیائی نے ہمارے گھروں میں ڈیرے ڈال لیے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ایسی حرکات کی جاتی ہیں کہ شیطان بھی شرما جائے۔ عزتیں نیلام ہو رہی ہیں، غیرت دفن ہو چکی ہے اور ہم سب تماشائی بنے تالیاں بجا رہے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ جب عورت کے ناموس پر قتل ہوتے تھے، مگر آج ویڈیوز، ویوز اور لائکس کے بھوک نے اس ناموس کو تماشا بنا دیا ہے، اور یہ سب صرف سوشل میڈیا کے اس غلط استعمال کی وجہ سے ہے جو معاشرے کے اخلاقی ڈھانچے کو گرا رہا ہے۔ اب وقت ہے کہ ہم رکیں، سوچیں اور لوٹ آئیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نسلوں کو حیا، غیرت اور دین کا درس دیں۔ ٹک ٹاک، انسٹاگرام اور یوٹیوب کو اپنی عزتوں کے بازار نہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ یہی وقت ہے کہ ہم اس آگ سے بچنے کی کوشش کریں۔ کل قیامت کے دن نہ کوئی ویوز کام آئیں گے، نہ شہرت، نہ شہوت۔ وہاں صرف حیا، غیرت اور ایمان ہی سود مند ہوگا۔